معزز سامعین و حاضرین و ناظرین، ابھی ہم جس مسئلے پہ بات کرنا چاہ رہے ہیں وہ ہے رمضان المبارک میں تراویح کا قیام۔ جب رمضان المبارک عظمتوں والا برکتوں والا ماہ مقدس آتا ہے تو اللہ رب العزت کے پیارے بندے اللہ رب العزت کی رضا کے لیے دن کو اس کا روزہ رکھتے ہیں، روزے کے صحیح معنوں میں آداب بجا لاتے ہیں اور رات کو تراویح کی صورت میں قرآن مجید کے تلاوت سنتے ہیں، کرتے ہیں اور خشوع و خضوع کے ساتھ نماز تراویح بجماعت اور انفرادی طور پر ادا کی جاتی ہے۔ اس تراویح کے حوالے سے بھی لوگوں کو ایک طرح سے اللہ کی عبادت سے روکنے کا ایک بہانہ اور ہیلہ تلاش کیا جاتا ہے اور کوشش کی جاتی ہے کہ لوگ اللہ کی عبادت کم کریں اور کہیں گے جی تراویح تو 8 رکعتیں ہیں۔ اور آج ہم نے بات کرنی ہے کہ آیا تراویح 8 رکعتیں ہیں یا تراویح 20 رکعتیں ہیں۔ تو اس حوالے سے الحمدللہ ایک حدیث نہیں کثرت سے احادیث مبارکہ موجود ہیں جن میں یہ موجود ہے کہ تراویح 20 رکعتیں ہی ہیں۔ تو لہٰذا یہ جو لوگ ان کی جو ناکام کوششیں ہیں اور سازشیں ہیں، مسلمانوں کو ان کی طرف توجہ نہیں کرنی چاہیے، بلکہ اس رمضان المبارک میں خوب طریقے سے سنت کے مطابق اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، تابعین، تبع تابعین، بزرگوں کے طریقے پہ چلتے ہوئے 20 رکعت تراویح ہی ادا کی جائے۔ اس حوالے سے میں پہلے بات وہی عرض کروں گا، جو لوگ کہتے ہیں کہ جی تراویح 8 رکعتیں ہیں اور بڑے زور و شروع سے کہتے ہیں اور علل اعلان کہہ رہے ہوتے ہیں، پتہ نہیں آخرت کا ڈر نہیں، آخرت کی فکر نہیں، اور اللہ رب العزت کے پیارے بندوں سے انہیں کیا دشمنی ہے کہ عبادت سے روکنے کی؟ انہیں تو چاہیے کہ ترغیب دلائیں، بلکہ جو عبادت سنت سے ثابت ہے اس سے بھی روکا جا رہا ہے اور کہیں گے جی تراویح 8 رکعتیں ہیں اور بڑی شد و مات سے کہیں گے جی بخاری میں حدیث پاک ہے، اور عام لوگ سن کے تو عام لوگوں کو تو صاف ظاہر ہے اتنا پتہ نہیں چلتا، وہ کہے جی حدیث پاک تو ہے۔ پہلے میں آپ کو حدیث سناتا ہوں، پھر اس حدیث پہ بات کرتے ہیں۔ حدیث مبارک بخاری میں پہلی جلد صفحہ نمبر 154 پہ ہے اور مسلم شریف پہلی جلد صفحہ نمبر 254 پہ ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا گیا کہ کیف کان صلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی رمضان، کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی رمضان میں نماز کس طرح ہوا کرتی تھی؟ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا ما کان یزید فی رمضان ولا فی غیرہ علی 11 رکعہ یصلی 4 فلا تسأل عن حسنہن وطولہن ثم یصلی 4 فلا تسأل عن حسنہن وطولہن ثم یصلی 3۔ ترجمہ یہ ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی رمضان میں اور رمضان کے علاوہ میں بھی 11 رکعت سے زائد نہیں ہوا کرتی تھی، اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہلے 4 رکعت پڑھتے اور فرمایا ان 4 رکعتوں کے حسن اور طوالت کے بارے میں نہ پوچھیے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کس پیارے انداز سے یہ نماز پڑھا کرتے تھے۔ پھر فرمایا پھر 4 رکعتیں پڑھتے تھے، اور پھر وہ جملہ فرمایا ان 4 رکعتوں کی خوبصورتی نہ پوچھیے۔ ایک آج اللہ کا پیارا بندہ جب نماز پڑھ رہا ہوتا ہے دیکھ کے دل باغ باغ ہو جاتا ہے، جب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کی عبادت کر رہے ہوں کتنا سرور آتا ہوگا۔ ثم یصلی 3، پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام 3 رکعت پڑھا کرتے تھے۔ یہ ہے وہ حدیث مبارک۔ اب جب آپ نے یہ حدیث سماعت فرما لی، اب اس سے کہیں گے دیکھو جی 8 رکعت تراویح ہوا کرتی تھی۔ تو آئیے اس حوالے سے میں آپ کو عرض کروں اور آپ ذرا دل کے کان کھول کے سنیں اور پوری یہ ہماری بات سنیں، پھر انشاءاللہ آپ کا ایمان تازہ ہوگا اور ان کی اس جو سازش ہے نا وہ ختم ہو جائے گی۔ میرے پیارے عزیز، یہ جو حدیث مبارک ہے یہ تراویح کے بارے میں نہیں ہے۔ کیوں؟ آپ کہیں گے وہ کیسے آپ نے کہہ دیا؟ اگر تراویح کے بارے میں ہے تو اس حدیث مبارک میں ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی رمضان میں بھی اور رمضان کے علاوہ میں بھی یہ 11 رکعتیں ہوتی تھی۔ تو رمضان میں تو چلو تراویح ہو گئی، تو رمضان کے علاوہ کون سی تراویح حضور پڑھتے تھے؟ اگر اس حدیث پاک کو لیتے اور اسے تراویح ثابت کرتے ہو تو پھر تو تم رمضان کے علاوہ بھی حضور سے تراویح ثابت کر رہے ہو، حالانکہ نہیں ثابت۔
تو پتہ چلا یہ تراویح کے بارے میں نہیں، کس کے بارے میں بتاتا ہوں. اور پھر اس حدیث مبارک میں واضح لفظ ہیں، کاش کہ اللہ نے عقل دیا ہوتا، آپ کو سمجھ دی ہوتی تو پھر آپ سمجھتے. پھر وہی میں دہراؤں گا، بے نشک جو پڑھتے ہیں بخاری، آتا ہے بخار، ان کو نہیں آتی ہے بخاری. اس حدیث میں یصلی اربعن، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام 4 رکعت پڑھتے تھے، پھر 4 پڑھتے تھے، پھر 3 پڑھتے تھے. تو تراویح تو 2 رکعت آپ پڑھتے ہیں، تو پھر اسے کیسے آپ نے ثابت کر لی؟ نمبر 2، اس حدیث مبارک میں اکیلے نماز پڑھنے کا ذکر ہے، اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تراویح جماعت کے ساتھ بھی پڑھائی ہے، اگرچہ مسلسل نہیں پڑھائی لیکن جماعت کروائی ہے. تو پھر یہ کس کے بارے میں؟ تو محدثین کو ہی کم از کم ان کی فہرست کو ہی دیکھ لیتے، ان کے عنوانوں کو بھی دیکھ لیتے کہ محدثین نے اس حدیث مبارک کو کن بابوں نے نقل کی ہے. محدثین نے جب یہ باب باندھے ہیں، سب محدثین کے نزدیک سب انہوں نے باب النوافل میں اس کو ذکر کی ہے. آپ مسلم شریف دیکھ لیں، پہلی جلد صفحہ نمبر 254 اٹھا کے دیکھ لیں. ابو داؤد شریف دیکھ لیں، پہلی جلد صفحہ نمبر 196 اٹھا کے دیکھ لیں. جامع ترمذی دیکھ لیں، پہلی جلد صفحہ نمبر 58 اٹھا کے دیکھ لیں. نسائی شریف دیکھ لیں، صفحہ نمبر 154 اٹھا کے دیکھ لیں. صحیح ابن خزیمہ دیکھ لیں، جلد دوم صفحہ نمبر 192 دیکھ لیں. موطا امام مالک صفحہ نمبر 42 دیکھ لیں. کسی ایک کو ہی دیکھ لیں، محدثین کی فہرست ہی دیکھ لیں تو آپ کو سمجھ آ گئی ہوتی یہ تراویح کے بارے میں نہیں، یہ تہجد کے بارے میں ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام رمضان میں بھی تہجد پڑھا کرتے تھے، رمضان کے علاوہ بھی تہجد پڑھا کرتے تھے. اور پھر کتنی ان کے عقل کی پتہ نہیں کیا ہو گیا، کیا مار پڑ گئی ہے کہ کہیں گے اس سے کریں گے تراویح ثابت اور وتر 1 پڑھیں گے. بھئی اگر تم اس سے تراویح 8 ثابت کرتے ہو، وتر 1، تو پھر باقی دو کیا، کم از کم وتر ہی دن پڑھ لو. تو اس سے مراد میرے عزیز، اس سے مراد یہ تراویح نہیں، اس سے مراد یہ تراویح نہیں بلکہ تہجد کی نماز ہے جو اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام تہجد پڑھا کرتے تھے. تراویح 20 رکعت ہی ہوتی تھی. میں یہاں سے ایک اور بات بھی کروں، کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں، ساتھ سننے کو یہ ملے گا، جی یہ رمضان کے علاوہ تو تہجد ہوتی تھی، رمضان کے علاوہ، اور رمضان میں تہجد ہی تراویح بن گئی. آپ کہیں گے یہ کس نے کہا؟ میں کہتا ہوں میں نے سنا ہے خود. یہ جناباً میڈیا کا مفتی نام نہاد جس غامدی، جس کی اپنی شکل ہی سنت کے مطابق نہیں، لوگوں کو سنتے سکھاتا پھرتا ہے. اور حال ہی میں تو آپ لوگوں نے سنا ہے، پتہ نہیں لوگ اسے کیسے بلا لیتے ہیں اور کیسے اس کی بات سمجھیں، کیسے اس کو بلا اور عالم سمجھ لیتے ہیں. ابھی ایک عام سا بندہ بھی اس کو سمجھتا ہے. ابھی اس نے نیا فتویٰ جاری کیا، کرنے کی کوشش کی، اس نے سمجھا شاید علماء یہاں ہے ہی نہیں، میری بات کو لیا جائے گا کہ آن لائن نماز بجماعت پڑھا لو. یہ سب نے سنا ہوگا. تو وہ یہ کہہ رہا ہے، وہ کیا کہہ رہا ہے؟ خود میں نے سنا ہے کہہ رہا ہے، اور وہ چینل پہ کہہ رہا ہے. اور کیا رہا ہے چینل کے اوپر کہ جناباً یہ تراویح کچھ نہیں ہے، یہ اصل میں وہی تہجد ہی ہے، تہجد کی نماز ہی ہے، پڑھ لو تو ٹھیک ہے، نہ پڑھو تو کچھ نہیں. تو یہ کہیں گے کہ اصل میں رمضان کے علاوہ تہجد تھی اور رمضان میں تہجد تراویح بن گئی. تو آپ حدیث کی کتاب اٹھا کے دیکھیں، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تہجد کی جو رکعتیں مسلسل 8 نہیں پڑھی. کبھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام 4 پڑھ لیتے ہیں، کبھی 8 پڑھ لیتے ہیں، کبھی 10 پڑھ لیتے ہیں. تو پھر تو پتہ چلا تراویح کی نماز اور ہے اور تہجد کی نماز اور ہے. اور اس حدیث مبارک میں جو یہ شد و مد سے بیان کرتے ہیں اور اپنی من مانی غلط تشریح کر کے لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اس سے مراد نماز تہجد ہے، یہ تراویح نہیں ہے. ایک اور روایت میں آپ کو بتاتا ہوں ان کی. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت یوں ہے، صلی بنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی رمضان 8 رکعات والوتر. صحیح ابن خزیمہ کی یہ روایت ہے، کہتے ہیں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں رمضان میں 8 رکعات پڑھائیں. تو یہ ذہن میں رکھیے یہ روایت بھی ضعیف ہے. آپ کہیں گے ضعیف کیسے؟ اس کی ضعیف ہونے کی وجہ یہ ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تو 1 رات سے زیادہ 3 راتوں تک تراویح پڑھائی ہیں، اور اس میں تو 1 رات کا ہے. تو اس وجہ سے یہ ضعیف ہے اور یہ قابل استدلال نہیں ہے. آئیے میں آپ کو دکھاتا ہوں جن احادیث میں اور معتبر کتب کے اندر وہ موجود ہیں روایات کہ تراویح 8 رکعت نہیں بلکہ تراویح 20 رکعت ہی ہیں. اور الحمدللہ
ہم اہل سنت و جماعت صحیح العقیدہ مسلمان ہمارے بزرگوں نے ہمیں جو طریقہ بتایا الحمدللہ وہ قرآن و حدیث اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ تابعین تبع تابعین جلیل القدر بزرگوں اولیاء کے عین ان کے مشن کے مطابق ہے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں، آپ پڑھیے مصنف ابن ابی شیبہ اٹھا کے دیکھیے، اس کی دوسری جلد صفحہ نمبر 394 میں حدیث مبارک کے راوی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل القدر صحابی ہیں اور انہیں رئیس المفسرین کہا جاتا ہے۔ اب فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کان یصلی فی رمضان 20 رکعہ، کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے رمضان میں 20 رکعت تراویح پڑھائی۔ بہقی اٹھا کے دیکھ لیے دوسری جلد صفحہ نمبر 496، معجم کبیر اٹھا کے دیکھیے، سب موجود ہے۔ اور پھر حضرت یحییٰ بن سعید سے ایک روایت ہے کہ ان عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ امر رجلا یصلی بهم 20 رکعہ۔ حضرت عمر کون نہیں جانتا، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد کسی نبی نے آنا ہوتا عمر ہوتے، اگر بعد محمد مصطفیٰ کوئی نبی ہوتا نبوت خلق میں ہوتی عمر فاروق اعظم کی۔ عمر پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ حضور فرماتے ہیں کہ شیطان تو یفر من ذل عمر، شیطان تو عمر کے سائے سے بھاگتا ہے۔ ان اللہ جعل الحق علی لسان عمر، اللہ نے عمر کی زبان پہ حق جاری کر، جب بھی بولتے ہیں حق بولتے ہیں۔ مصنف ابن ابی شیبہ کی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 393 کی حدیث مبارک ہے، حضرت عمر نے ایک بندے کو حکم دیا یصلی بہم 20 رکعہ، کہ تم لوگوں کو 20 رکعت تراویح پڑھاؤ۔ اگر تراویح 8 رکعت تھی تو حضرت عمر کیسے زیادتی کر سکتے ہیں؟ اور جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے حکم دیا، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی موجود تھیں، انہوں نے انکار نہیں کیا، مگر نہ وہ کہہ سکتی تھی کہ میرے سے پوچھا گیا، میں نے کہا تراویح 8 رکعتیں ہیں اور آپ 20 کا حکم دے رہے ہو۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ نے بھی انکار نہیں کیا کہ آپ سنت کے خلاف کہہ رہے ہیں۔ پتہ چلا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا خاموش رہنا اس بات پہ دلیل ہے کہ آپ کے نزدیک بھی تراویح 20 رکعتیں ہیں، اور وہ جو حدیث بخاری کی حضرت عائشہ سے روایت رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے اس سے مراد تہجد ہے۔ اور پھر اس وقت ان صحابہ میں حضرت عثمان بھی موجود ہیں، حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم، جن کے بارے میں حضور فرماتے ہیں مدینۃ العلم والیوں بابھا، میں علم کا شہر والی اس کا دروازہ ہے، وہ بھی موجود ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فقیہ صحابہ میں سے جلیل القدر صحابی، حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت عبداللہ بن عباس جلیل القدر صحابہ موجود ہیں، کسی نے بھی انکار نہیں کیا۔ کسی ایک صحابی کا نام بتا دیں جس نے کہا کہ پیارے عمر تم لوگوں کو مشکل میں کیوں ڈال رہے ہو؟ تو پتہ چلا صحابہ کرام علیہم الرضوان نے جو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دیکھا تھا پڑھتے ہوئے، اور آپ کے پیچھے جو پڑھی تھی وہ جات تھی، اور اسی کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا حکم دیا باجماعت پڑھنے کا باقاعدہ۔ اور پھر یہ جن کو حکم دیا حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جلیل القدر صحابی ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ابی بن کعب، اللہ فرماتا ہے کہ ابی تمہیں قرآن سنا ہے، تم قرآن سے ان سے سنو۔ حضرت ابی بن کعب نے 20 رکعتیں پڑھائیں۔ اگلی حدیث مبارک سنیے، حضرت عبداللہ بن رفیع اس کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کان ابی بن کعب یصلی بالناس فی رمضان بالمدینہ 20 رکعہ ویوتر بثلاث، کہ حضرت ابی بن کعب لوگوں کو رمضان میں 20 رکعتیں تراویح پڑھایا کرتے تھے اور 3 رکعت وتر پڑھایا کرتے تھے۔ مصنف ابن ابی شیبہ میں نے پہلے بتایا جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 393 پہ۔ اور پھر حضرت عبد الرحمن سلمی راوی ہیں اس کے، کہتے ہیں ان علی رضی اللہ تعالی عنہ دال قراء فی رمضان فامر رجلا یصلی بالناس 20 رکعہ وکان علی یوترہم، معرف السنن للبہقی، سنن کبریٰ میں یہ موجود ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی نے قراء کو بلایا رمضان میں، بلانے کے بعد ایک بندے کو حکم دیا کہ تم لوگوں کو 20 رکعت تراویح پڑھاؤ، اور حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے خود وتر کی جماعت فرمائی۔ اور پھر اگلی حدیث مبارک حضرت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، فرماتے ہیں انہو کان یؤم الناس فی رمضان ل20 رکعہ، کہ خود یہ لوگوں کو رمضان میں 20 رکعت پڑھایا کرتے تھے۔ کتنی میں روایات اور حدیث آپ کو بیان کروں، سمجھنے والے کے لیے کہ کافی ہوتی ہے۔ تو پتہ چلا کہ یہ جو تراویح ہے یہ 20 رکعتیں ہیں۔ اور پھر بڑی مزے کی بات، حیران کن یہ بھی ہے، آپ ان سے سنو گے، میرے مراد غیر مقلدین بار بار پہ کہیں گے جی سعودیہ میں ایسے ہو رہا ہے،
فلاں ایسے ہو رہا ہے. تو بھائی سعودی میں تراویح کتنی ہوتی ہیں؟ 20 رکعت ہوتی ہے نا. تو پھر تو کم از کم یہ بات مان لو. اور تو ماننے کو تیار ہر جگہ بات میں ان کا حوالہ دیتے ہو بھلے بات ہو یا نہ ہو, تو وہاں بھی تراویح 20 رکعت ہوتی ہیں. اور یہ میں یہ بھی آپ کو عرض کروں, یہ جو شوشہ شروع ہوا ہے, کھڑا ہوا ہے, آج سے 1250 سال پہلے سب لوگ اسی پہ عمل کرتے تھے. تراویح 20 رکعت ہوتی تھی. صحابہ کرام علیہم الرضوان, تابعین, تبع تابعین, تمام جتنے بزرگ گزرے ہیں سب 1250 سال تراویح 20 رکعت ہوا کرتی تھی. کہ آج سے تقریباً کوئی 150 سال پہلے ان لوگوں نے یہ شوشہ چھوڑا اور کہا کہ جی تراویح تو 8 رکعتیں. تو اب مجھے یہ بتائیں, پہلے جتنے بزرگ صحابین, تابعین, تبع تابعین, فقہا, سب نے غلط کیا؟ کیسے ہو سکتا ہے؟ جامع ترمذی کی حدیث مبارک ہے, مشکات پہلی جلد صفحہ نمبر 30 پہ حدیث مبارک ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے خود فرمایا ان اللہ لا یجتمع امتی, یہ یوں فرمایا, او قال امت محمد علی ضلالہ, فرمایا کہ میری امت جو ہے کبھی گمراہی پہ جمع نہیں ہو سکتی. تو لہٰذا صحیح مسلک اور صحیح بات بھی یہی ہے کہ تراویح جو ہیں وہ 20 رکعتیں ہیں, وہ 8 رکعتیں نہیں ہیں. وہ جو حدیث مبارک ہے اس سے مراد وہ تہجد ہی ہے. تو میری تمام سامعین و حاضرین و ناظرین سے یہ گزارش ہے کہ آپ ان جیسے لوگوں سے کوسوں دور رہیں. اللہ قرآن میں بھی فرماتا ہے فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ ذِكْرِ مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ, کہ یاد آنے کے بعد ظالموں کے پاس مت بیٹھو. آپ کہیں گے ظالم کہہ دیا, میں نے نہیں کہ قرآن کہتا ہے. پڑھو قرآن مجید, پہلے پارہ کا 14واں رکوع, اللہ فرماتا ہے وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَن يُذْكَرَ فِيهِ اسْمُهُ, اس سے بڑا ظالم کون ہے جو لوگوں کو اللہ کے گھر سے, اللہ کے ذکر سے روکے. تو یہ اللہ کے ذکر سے روکنا نہیں تو اور کیا ہے؟ 12 رکعتیں جو تم لوگوں کو ختم کروا رہے ہو, تو 12 رکعتیں اللہ کے ذکر سے روکنا نہیں تو اور کیا ہے؟ لہٰذا ان لوگوں کی باتوں سے اور ان لوگوں کی مجلسوں سے دور رہیں اور ان کی باتوں پہ توجہ ہرگز نہ دیں. آپ مستند علماء کے جو بیانات ہیں, ان کے چینلز ہیں, آپ انہیں سنیں تو انشاءاللہ آپ کا ایمان بھی تازہ ہوگا اور آپ ان بدعقیدہ گمراہ کن لوگوں سے بھی انشاءاللہ بچے رہیں گے. اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو. والسلام. اس ویڈیو کو